أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی جلوس فی الطرقات الا لمن هدى السبیل ورد التحیہ وغض البصر واعان علی الحمولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں، راستوں میں بیٹھنے کا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا الا لمن هدى السبیل۔ ہاں اگر کوئی راستے میں بیٹھ کے دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، یا سلام کا جواب دیتا ہے، یا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتا ہے، دیدے پھاڑ کر نہیں دیکھتا گزرنے والوں پر، وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَ، اور بوجھ اٹھانے میں مدد کرتا ہے، تو پھر یہ بری چیز نہیں ہے راستوں میں بیٹھنے کی۔ لیکن راستے کے اندر بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، راستوں کے کنارے پر بیٹھنا چاہیے، اور کنارے پر بیٹھ کر بھی نیت یہ ہو کہ گزرنے والوں کو میں نے کوئی بھولا ہوا ہے تو اس کو سیدھا راستہ بتانا ہے، کوئی گزرتا ہوا سلام کرے گا اس کو سلام کا جواب دینا ہے، اور گزرنے والوں کو اپنی نگاہوں کی بھی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہیں۔ اور بعض دفعہ گزرتے ہوئے لوگ کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اپنے سر پر یا اپنی سواری پر، اس کو تعاون کی ضرورت ہے تو آدمی راستے میں بیٹھا ہوا اس کا تعاون بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ خیر اور بھلائی کی چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں پر لازم ہیں کہ جہاں جہاں دوسروں کو ضرورت پیش آئے، کسی کو راستے کا نہیں پتہ، بھولا ہوا ہے یا کوئی نابینا ہے، اس کو راستہ بتا دے، اور محرمات اور دوسروں کے پردوں پر بے پردگی ہو رہی ہو تو ان سے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور جانوروں پر بوجھ ہو، اپنی گردن پر بوجھ ہو کسی کے تو اس کا تعاون کرنا، اس کو ضرورت پیش آ جائے تو یہ بھی بڑے آداب میں سے بتایا گیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ بھی کہا تھا جو اس نے کہا تھا علیک السلام یا رسول اللہ کے رسول آپ پر سلام، تو آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہ علیک السلام، بلکہ کہا کر قل السلام علیک، یعنی سلام کہنے کا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ سلام کا لفظ پہلے آئے، علیکہ بعد میں آئے۔ تو یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی گئی ہیں سلام کے حوالے سے۔ ممکن ہے بعض لوگ ان چیزوں کو سن کے ہلکا محسوس کریں کہ یہ کون سے مسائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تعلیمات کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور ہماری اصلاح کی بڑی اصلاح کی چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ جب ان چیزوں کے اختیار کریں گے ہمارے دل و دماغ سے غرور نکلے گا، تکبر نکلے گا، تواضع اور عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، دوسروں کے لیے محبت پیدا ہوگی، دوسروں کے دلوں میں ہم گھر کر جائیں گے اس سلام کہنے سے، سلام کا پیغام دینے سے۔ یہ سلامتی کی دعائیں دیتے رہنا، کیونکہ اہل جنت جو ہیں ان کا وہاں قول یہ ہوگا، ہر ایک کا یعنی آواز یہ آئے گی ہر طرف سے، قیلا سلامن سلاما، کہ ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے ہی جہاں جہاں سے گزریں، جہاں بیٹھیں، وہ انہی دعاؤں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا سامنا کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔